إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قابل صد احترام नहीं एक ही भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर काबतुल्लाह बैतुल्लाह की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की है। अल्लाह ताला जब किसी
چیز کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں وہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ دنیا والوں کو وہ اہمیت اور فضیلت دکھاتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ دیکھیں، مہنگائی کا دور ہے، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے 60-65 ہزار میں عمرہ ہو جاتا تھا، چند سال پہلے۔ اب وہی عمرہ 2-2.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا بہتر کوئی کرنا چاہے تو وہ تقریباً 10 لاکھ تک صرف عمرے کا ریٹ ہے۔ اتنا مہنگا عمرہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حج، جو 11 لاکھ سے لے کر تقریباً 30 لاکھ تک ریٹ ہے اس کا۔ مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دن بہ دن مکہ کی انتظامیہ کو، بیت اللہ کی انتظامیہ کو اپنے انتظامات کم پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں، رش بڑھتا جا رہا ہے۔ بلکہ کسی نے یوں کہا ہے کہ بیت اللہ مقناطیس القلوب کی اہمیت اس کے مترادف ہے، کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے۔ مہنگائی کے باوجود بھی لوگ دوڑے جا رہے ہیں، وہاں ان سے رش سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ صرف بیت اللہ کی اہمیت بیان نہیں کرتا، دنیا والوں کو دکھا بھی رہا ہے کہ یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، یہ میرا گھر بڑی شان و شوکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے۔ یہ ہے بات۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ فرماتے ہیں ان، بے شک، تاکید، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی کوئی بات کریں تو اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک؟ پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں ان، بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا میرا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اب اس بات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نفی کی ہے، جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس بنایا گیا، اس کی نفی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی صحابہ نے سوال کیا، نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کون سا گھر زمین میں بنایا گیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا دنیا میں اپنا گھر، اس کے بعد فرمایا بیت المقدس۔ فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ یہ ہے سب سے پہلی اس کی اہمیت اور فضیلت، کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا وہ بیت اللہ ہے۔ للذی ببکہ، اب اس کا ایک نام بکہ ہے۔ یہ بکہ خاص بیت اللہ کو کہتے ہیں، جو بیت اللہ کے ارد گرد جو جگہ ہے، اور بیت اللہ، یہ بکہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بڑے معنی بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے متکبر وہاں جا کر گردنیں جھکا کر نہ عاجز بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بکہ کا ایک معنی یہ بھی ہے۔
اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں کی اور بڑے بڑے ظالموں کی اور بڑے بڑے جانوروں کی گردنیں توڑنے والا ہے۔ وہ جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے زمانہ جاہلیت میں، اس دور میں پیش آیا جب مکہ پر مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں تھی، کفار کے پاس اس کے اختیارات تھے، اس کے انتظامات تھے، اور وہ بھی آپس میں لڑ لڑ کر انہوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ کوئی حالات نہیں تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک نام کی انتظامیہ تھی، اور مسلمانوں کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ نبی اور رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ ہاتھی آئے، ابرا اپنی ہاتھیوں کو لے کر آیا اس گھر کو توڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بکا ہے نا، اس کی تشریح میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کا وہ حال کیا کہ قرآن پاک میں سورۃ فیل پڑھیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ جیسے جانوروں نے چارہ کھا کر جو بسا بچ جاتا ہے نا، جیسے وہ پڑا ہوتا ہے، جیسے کسی جانور کو ہرے بھرے کھیت میں سٹالا کھاتے ہیں جانور، اس میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ کھائیں گے، کچھ کو مسل دیں گے، کچھ کو ضائع کریں گے، جیسے وہ کھانے کے بعد جو بچا ہوتا ہے نا، کھانا چارہ بچا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں مأکول۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُول، اللہ تعالیٰ نے وہ پورے ہاتھیوں کے لشکر کو، ہاتھیوں کو، انسانوں کو ایسے کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوتا کھانا ہوتا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُول، یہ ہے بکا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب قیامت بھی ایک لشکر اس کے خلاف اٹھے گا، وہ بیدا کے مقام پر ٹھہرے گا، تو اللہ رب العالمین اس پورے کے پورے لشکر کو پہلے سے لے کر آخر تک سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے زمین کو پھاڑ کر زمین میں دنسا دے گا۔ یہ قیامت کے قریب یہ واقعہ بھی رونما ہوگا، بکا، کہ بڑے بڑے متکبروں کی گردنیں توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح مبارکہ، برکت والا ہے۔ آگے جو بیان کیا مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے بڑی برکت والا ہے۔ اور برکت والا کیسے ہے؟ کہ جہاں بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کیسی برکت؟ دنیا کی کسی جگہ پر یہ برکت نہیں ہے۔ جائیں مدینہ شریف میں، جہاں ہمارے سادہ لوگ بھائی وہ کہتے ہیں مکہ میں تو ہم ویسے ہی جاتے ہیں، زیادہ وقت ہم مدینہ میں گزارتے ہیں، مدینہ سونا جو ہے سونے دے قدمہ دے وچ زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہاں پر بھی اتنا ثواب نہیں ہے۔ وہاں ایک نماز کا 1,000 کے برابر ثواب ہے۔ لیکن مکہ کے اندر برکت کیسی ہے کہ نماز ایک پڑھی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000۔ یہ ہے برکت۔ اور اس طرح سال بھر لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر رونقیں رہتی ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے، اس میں رونقوں کی برکت بھی ہے، اور اس سے پیسے کی برکت بھی وہاں ہو رہی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ جتنی آمدن مکے کی انتظامیہ کو عمرہ اور حج کی ہے اور کسی کام کے نہیں ہے، تیل کی بھی اتنی بچت نہیں ہے ان کو جتنی ان کو یہ عمرہ حج کرنے والوں سے یہ برکت ملتی ہے، یہ پیسہ ملتا ہے۔ برکت مبارکہ۔ اور اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کا منہ کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ برکت ہے۔ وہاں منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو نماز قبول ہوگی، اپنی مرضی سے کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز کیا، آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ مبارکہ، برکت۔
اور اسی طرح ہماری یہاں مسجد یا کوئی اور مسجد میں ممنوع اوقات چلتے ہیں گھڑی کے اوپر، یہ وقت جو ہے یہ ممنوع ہے. تو مکہ کے اندر کوئی بھی وقت ممنوع نہیں ہے، بلکہ جب وہاں کا نظام بنو عبد مناف کے پاس تھا تو نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے کبھی بھی نہیں روکنا، جس کا جب جی چاہے نماز پڑھے طواف کرے. وہاں ممنوع اوقات بھی نہیں ہیں. مبارکہ برکت. اور اسی طرح آگے ہے ہدی للعالمین، کہ وہ بیت اللہ رب العالمین نے سارے عالموں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا دیا ہے. اب پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب نے اگر عبادت کی ہے تو اس طرف رخ کر کے کی ہے، حج کیا ہے تو اسی گھر کا کیا ہے. ہدی للعالمین. اور جس نے آج بھی اگر حج کرنا ہے تو اسی کا ہی کرنا ہے تو وہ ہدایتی یافتہ ہے. وہ بابے کے قدموں میں بیٹھ کر ساڈا حج ہو جاتا ہے، وہ حج جتنے مرضی کر لیں وہ ہدایتی یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ اور کافر ضرور ہو سکتا ہے. بعض کہتے ہیں ساڈا تو بابا جی کو حاضری ہو جائے تو ساڈا اتنے ہی حج ہو جاتا ہے، بابا جی کے قدموں 'چ پہ کے ساڈا تو حج ہو گیا. بڑا عام مقولہ ہو چکا ہے. بابا نے دی خدمت کی تھی، فلانا دربار پر چلے گئے، حج ہو گیا. حج ہونا ہے تو وہاں پر ہی ہونا ہے جہاں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اصحاب نے کیا ہے، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے وہاں پر حج کیا، تو حج وہاں ہی ہونا ہے. اس کے علاوہ ہدایتی یافتہ نہیں ہو سکتے آپ حج کر کے. ہدی للعالمین. اور اسی طرح فیہ آیات بینات، اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر کھلی نشانیاں ہیں. آیات بینات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں. جو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، آج کل بڑے قافلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قافلوں میں شامل فرمائے. اور جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و فیہ سے واپس لے کر آئے اور ان کا حج قبول فرمائے. وہ جا کر نشانیاں دیکھتے ہیں، ادھر بڑی نشانیاں کھلی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں، رحمتیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر کچھ سیرگاہ ہی نہیں ہے دنیا میں، اس سے بڑھ کر کہیں سکون ہی نہیں ہے دنیا میں. فیہ آیات بینات. اور اس نشانیوں میں، ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، مقام ابراہیم. سب سے بڑی اور کھلی نشانی جو بیت اللہ میں ہے وہ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم یہ بیت اللہ کے بالکل قریب وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس پتھر پر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب انہوں نے بنیادیں اٹھائیں. یہ پہلے سے موجود تھا، یہ اپنا ذہن تھوڑا سا نا یہ ذہن نشین بات کریں، یہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا. یہ اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نئے سرے سے بنایا نہیں، یہ بنیادوں پر کھڑا کیا. بنیادیں پہلے موجود تھی، یہ سب سے پہلے گھر ہی اللہ نے یہ بنایا ہے. اور انبیاء اسی کی ہی، اس پر ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اس کی طرف اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اسی کا ہی حج کرتے رہے ہیں. یہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مٹا دیا گیا، گرا دیا گیا. اب انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب دوبارہ میرا گھر تعمیر کرو. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے نہیں تھا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، ان کے بیٹے نے اسماعیل نے ساتھ مل کر بنایا. نہیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا نا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، تب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 86 سال تھی تقریباً. 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا. اور 2-4 سال بعد اپنی اولاد سے، بھائیوں بہنوں سے منہ پھیرنے والوں، پتہ نہیں تینوں کیوں نہیں اولاد ہو رہی. نبی ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ملا جن کو، کہ اللہ کے خلیل تھے. اور درود ابراہیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا درود، ان کا درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہے.
اور بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ ان کو 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ہم اپنے بیٹوں سے، بھائیوں سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں، اپنی بہوؤں سے، اپنی بیٹیوں سے برے برے خیالات۔ یہ معاشرہ کس ڈگر پہ چلا ہوا ہے؟ جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ جب چاہے بیٹا عطا فرمائے، جب چاہے بیٹی عطا فرمائے، اور جب چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرمائے، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بوڑھی بیوی، ظاہر ہے وہ بھی 86 سال کے قریب عمر ہوگی، اماں ہاجرہ علیہ السلام کی بھی، ان کو اور اپنے بیٹے کو جاؤ چھوڑ کے آؤ جنگل کے اندر۔ اور وہ قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہوا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، وہاں جنگل تھا، ریگستان تھا، بغیر ذی زرع، کھیتی بھی نہیں تھی وہاں پر، ہر طرف جنگل ہی جنگل، ریت ہی ریت۔ آج بھی کھیتی نہیں ہے وہاں پر، لیکن وہاں برکت اتنی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو فروٹ اور جو کھانے پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں، سارے کے سارے اللہ وہاں پہنچا رہا ہے۔ وہاں کھیتی نہیں ہے ان کی اپنی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نہ کھیتی ہے یہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے، پاس کیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرا گھر، حرمت والا گھر قریب ہے، وہاں چھوڑ کر آیا ہوں میں اپنے بچوں کو۔ پہلے سے موجود تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر شروع کی، تو جب دیواریں بڑھی ہوئیں تو پھر ایک پتھر لایا گیا، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے، اور وہ پتھر جیسے وہ چاہتے اوپر ہو جاتا، جیسے وہ چاہتے دائیں ہو جاتا، جیسے وہ چاہتے بائیں ہو جاتا۔ اس نے پھر گو کا کام کیا، جیسے آج کل ہماری لفٹیں چلتی ہیں عرب میں، یہاں پر بھی وہ بانس اور بالے اور پھٹے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، وہ گو کے طور پر پتھر استعمال کیا گیا، اور اس پتھر کے اوپر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگا دیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک کھلی نشانی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اور آج کل جو ہمارے کمپیوٹر ہے نا، یہ ہمارے ایجاد کیے ہوئے کمپیوٹر، وہ لگا کے انگوٹھا، بایو میٹرک لگا انگوٹھا، نہیں صحیح نہیں لگا، کوٹ کے لگاؤ، پھڑ کے لگاؤ، اور پھر وہ بندہ آپ پکڑ کے لگاتا ہے، کئی دفعہ وہ مسنگ کرتا ہے۔ اس وقت کے کیفا شناس لوگ جو تھے نا، جو بڑے دور اندیش لوگ تھے، حساب کتاب کرنے والے، وہ قدموں کو دیکھ کر خاندان پہچان لیتے تھے۔ اس وقت کے لوگوں نے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھا، اور مقام ابراہیم پر جو نشانات ہیں وہ دیکھے، تو انہوں نے کہا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، کیونکہ قدموں کا نقشہ ملتا جلتا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب، میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو اتنا پسند کیا، حکم ارشاد فرما دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب بھی طواف کیا جائے قیامت تک ہر طواف کرنے والا طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھے گا تو اس کا طواف قبول ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، آج بھی بڑے نیک لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ دل میں ابھی خواہش ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ماحول بنا دیتا ہے۔ بہرحال وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ایک اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ مکہ میں، بیت اللہ میں جو بھی داخل ہوگا وہ امن پا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست اہمیت بیان کر دی ہے، فضیلت بیان کر دی ہے نا، کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے
اپنے باپ کے قاتل کو بھی بیت اللہ کے اندر دیکھا ہوتا تھا نا تو وہ بیت اللہ کے اندر اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا. اتنا زیادہ بیت اللہ کا رعب اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اور اس وقت تو لوگ ایسے, اگر کہیں لشکر جا رہا ہے, قافلہ جا رہا ہے, تو ڈاکو لوٹنے کے لیے اگر آگے بڑھتے ہیں نا قافلے کو, تو وہ قافلے والے اگر کہتے تھے کہ ہم مکہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, ہم مکہ کے رہنے والے ہیں, تو وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ یہاں سے یہاں آ جاتے تھے. اتنا رعب اللہ نے رکھا ہوا ہے بیت اللہ کا کہ جو بھی داخل ہو جائے اس میں وہ امن پا جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے. جو سیزن چل رہا ہے اللہ ہی کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک اصغر کی اور اکبر کی نفی کر دی. شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے حج ہو سکتا, کس کے لیے حج ہے؟ شرک اکبر کی نفی کر دی. اور اصغر, شرک اصغر شہرت, شرک اصغر جو ہوتا ہے وہ شہرت ہوتی ہے کہ بندے کہیں حاجی صاحب, الحاج. اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہوا تھا, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوایا تھا. اب یہاں حالات یہ بن چکے ہیں, حاجی عبداللہ صاحب, حاجی نثار صاحب, اب یہاں تک ہو چکا ہے کہ وہ عبداللہ بھی نہیں بولتے, حاجی صاحب آن کے تو بات ہوئے گی. اور حاجی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے حاجی صاحب کہا جا رہا ہے. نمازی نہیں لکھواتے اپنے ساتھ, عبداللہ نمازی آ گیا, عبداللہ زکاتی آ گیا. تو یہ بھی بنی الاسلام میں ہے نا, اسلام کی بنیاد ہے, یہ اسلام کے ارکان ہے. یہ بھی زکاتی بولا کرے نا, نعمان زکاتی, نعمان نمازی, کوئی بھی نہیں بولے گا. اور نہیں پاگل ہے تو نمازی, یہ مسلی ایک وقت تک مسلی گالی بھی رہا ہے مسلی آگے کتوں اٹھ کے, حالانکہ مسلی کا مطلب نمازی ہوتا ہے. لیکن حاجی ہم نے یہ شرک اصغر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ حج ہے تو کس کے لیے؟ کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ حاجی ابوبکر صدیق, حاجی عمر فاروق, حاجی عثمان غنی, حاجی علی المرتضیٰ, کسی صحابی نے لکھوایا؟ نہیں لکھوایا. بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر رضی اللہ عنہ, اتنے زیادہ صحابہ کرام وہاں جمع تھے جو حج کرنے کے لیے آئے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر ایک پاور رکھی ہوئی ہے, اس کی ایک حد ہے, آنکھ کی ایک حد ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ یہ آنکھ سورج کو بھی دیکھتی ہے. کتنا دور ہے سورج, یہ آنکھ سورج کو دیکھتی ہے, چاند کو دیکھتی ہے, ستاروں کو دیکھتی ہے آنکھ. اس صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے. میں نے اپنے دائیں دیکھا, جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے. بائیں طرف دیکھا تو جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے. پیچھے دیکھا تو جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک لوگ ہی لوگ. چاروں طرف جہاں جہاں نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے. کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھوایا. اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو اللہ اتنی نظر میں قوت پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ شنوائی بھی تیز کر سکتا ہے. جتنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کو خطبہ حجۃ الوداع کی آ رہی تھی, اتنی ہی آواز آخر والے بندے کو بھی آ رہی تھی. سبحان اللہ. بہرحال یہ ہے بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت. اور آگے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرما دیا, من استطاع الیہ سبیلا. حج فرض ضرور ہے, حج فرض ضرور ہے, ارکان اسلام میں ہے, لیکن یہ اس پر فرض ہے جس کی استطاعت ہے, جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے, وہاں کھانے کا خرچہ ہے, وہاں رہنے کا ہوٹل کا خرچہ ہے, سارے خرچے جس کے بعد پورے ہوں گے اس پر حج فرض ہے, اس کے علاوہ حج فرض نہیں ہے. ہاں بوڑھے ہو گئے ہیں, اب حج کر نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے پھر مال دے دی ہے, اب آپ کسی کو حج کروا دیں, جس نے پہلے کیا ہو وہ اس کے اپنے طرف سے ہے, اب وہ آپ کی طرف سے حج کرے تو آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا, آپ پھر گناہ گار نہیں ہوں گے. کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جس نے پیسہ ہونے کے باوجود, استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کیا, اس نے کفر کیا ہے,
اس نے انکار کیا ہے، حج نہ کرنے والا کافر ہے۔ کافر کیوں ہے؟ عام بندہ غلطی کرے نا، گناہ کرے تو وہ ایک نافرمانی ہے، لیکن ارکان اسلام چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے، پھر کافر تو وہ بن گیا ہے۔ اب یہاں لوگ سوال کیا کرتے ہیں، بات ختم کرتا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں، اب مجھے بتائیں کہ میں بیٹی کی شادی کروں کہ حج کروں؟ اب میں وہاں یہی کہوں گا کہ بھائی دونوں کام کرو۔ اسلام نے شادی کرنے کا کہا ہے نا، یہ بھی فرض ہے، ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسلام نے یہ جو رسومات آپ نے اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں، یہ بے جا فضول خرچے یہ نہ کرو۔ سنجیدگی سے، سادگی سے شادی بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بیٹی کی کرے گا، کل کو بیٹے کی کرے گا، پھر چھوٹی بیٹی جوان پھر اس کی کرے گا، ان چکروں میں لگا رہے گا۔ یہ جو ہم نے خرچے اپنے بڑھائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ اس لیے یہ بیت اللہ کی فضیلت اور اہمیت ہے، اور یہ فرضیت ہے کہ جس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اس پر حج فرض ہے، نہیں کرے گا تو وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔